آپ کو طرح طرح کی لالچ دے کر، طرح طرح کا لبھاون دے کر، طرح طرح کی چیزیں پیش کر کے، پیسے دے کر، موبائل دے کر، اسکوٹی دے کر اپنے دام فریب میں گرفتار کریں گے، اپنے جال میں وہ آپ کو بجھائیں گے، پھنسائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ایمان کا بھی سودا کریں گے، اور نعوذ باللہ عزت و آبرو کو بھی نیلام کریں گے۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے اور یہی چل رہا ہے۔ ارے بھائی مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ ایک اجنبی مرد اور اجنبی لڑکا لڑکی کی دوستی کیسی بھائی؟ ہمارا دوست ہے، ہمارا بوائے فرینڈ کی بھگائے فرینڈ پگلی۔ ہاں ہے مولوی صاحب، سمجھیے بات صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہ بات ان کے لیول میں آ کے کہہ رہا ہوں۔ لڑکیاں اجنبی، لڑکے اسکول کے، کالج کے، محلے کے، فلانما، اور اس سے دوستی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہمارا دوست ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں چچا کا بیٹا ہے، فلاں ماما کا بیٹا ہے، ہمارے پڑوس کا بیٹا ہے۔ کیا مسلم کیا غیر مسلم دوستی کرتی ہو؟ اور یہ لڑکے جو شرارت کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کو دوست بنا کے کہتے ہیں کہ آج کل گرل فرینڈ چلتا ہے۔ لڑکا جو لڑکی، گرل فرینڈ، لڑکی ہماری دوست ہے، لڑکی سمجھتی ہے لڑکا ہمارا دوست ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ حرام ہے، گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، اجنبی لڑکوں سے بات کرنا، اجنبی مردوں سے ممارست کرنا، اجنبی مردوں کو دیکھنا اور شہوت سے دیکھنا، آنکھ کی زنا، شہوت سے چھونا، ہاتھ کا زنا، شہوت سے پاؤں اٹھانا اس کی طرف، ٹانگوں اور پاؤں کا زنا ہے۔ پوچھو اہل علم سے، دل میں فساد کا وہ نقطہ پڑتا ہے کہ ایمان کا نور ڈھک جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور بچیاں پہنچ جاتی ہیں جہاں سے ایمان اس کے دل سے نکل کر کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ قرآن نے کہا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ خدنن کہتے ہیں چپکے چپکے پردے کے پیچھے خاموش طریقے سے دوست بنانے کو۔ فرمایا کہ چپکے چپکے دوست بنانا، جسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہتے ہو، یہ حرام ہے اور یہ بدکاری کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب یہ دوستی، یہ برانچ اور اسٹیٹ ہائی وے سے لے کر کے گلی کوچے سے 4 لائن میں ملا دے گا، جو زنا کی شاہراہ عام ہے۔ یاد رکھو ہماری بیٹیوں اور بھتیجیوں، آپ عام نہیں ہو، آپ مومنہ ہو، آپ مسلمہ ہو، آپ کا یہ آنچل اور آپ کی یہ چادر اور آپ کا یہ ردائے عصمت ہماری عزت و آبرو کا معیار ہے، اور آپ کی دامن اور آپ کی عصمت کی چادر سے آپ کی قوم کی عزت بدی ہوئی ہے۔ خدا کے واسطے ان چادر کو تار تار کر کے اپنی قوم کی عزت سرعام نیلام مت کرو۔ خدا کے واسطے یہ سمجھو کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہو، آپ فاطمۃ الزہرا کی بہن ہو۔ آپ کے لیے آئیڈیل کوئی ناچنے والی، گانے والی، مٹکنے والی، چٹکنے والی، فاحشہ فاجرہ عورت آئیڈیل نہیں ہے۔ آپ کے لیے آئیڈیل ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمۃ الزہرا کی زندگی ہے۔
آپ کے لیے آئیڈیل امہات المومنین اور صحابیہ کی زندگی ہے۔ تو قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم یہودیہ، عیسائیہ، کافرہ، مشرکہ، مجوسیہ، فاحشہ، مکارہ اور تم فاجرہ عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والیاں ہو۔ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ پاکیزہ زندگی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، تو کسی اجنبی مرد سے اگر بات کرنی ہو اور وہ تمہارے دروازے پر بیل بجائے، دستک دے، پوچھے کہاں فلاں صاحب ہیں، تو زیادہ ناز و نخرے سے جواب مت دینا، زیادہ سافٹ کارنر پیدا کر کے جواب مت دینا، مٹک کے جواب مت دینا، بلکہ کھردرے انداز میں، ٹائٹ لب و لہجے میں جواب دینا۔ اس لیے کہ اگر تم نے ناز و نخرے سے جواب دیا ہے تو وہ آدمی جو دستک دے رہا ہے اس کے دل میں شیطان ہے، وہ بار بار دستک دے گا اور تمہارے اندر شہوت اور ہوس کی نگاہ رکھے گا، اور یہ راستہ تم کو پھر برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ آیت کریمہ تو 1400 سال پہلے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آج موبائل کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، اور صاحب اس کا نمبر ڈائل کرے گا۔ یہ لڑکے کم کمینے نہیں ہوتے ہیں، یہ فورجری نمبر ڈائل کرتے کرتے اگر کسی لڑکی نے اٹھایا اور اس کو رسپانس ملا ہے، سافٹ کارنر ملا ہے، وہ شریر وہیں سے ایک راستہ بناتے ہیں۔ سنتے نہیں ہیں فیس بک پر شادیاں ہو رہی ہیں، محبت ہوئی ہیں، واٹس ایپ پر اور ٹیلی گرام پر اور فلاں، اب میں جانتا بھی نہیں کیا کیا اور چیزیں ہیں۔ سو ان چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک گجرات کا، ایک بہار کا، ایک بامبے کا، ایک دلی کا، ایک نیپال کا، ایک فلاں کا، ارے اس ملک کا، اس ملک کا۔ یہ وہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس پر بندش لگائی ہے، پابندی لگائی ہے۔ موبائل پہ بات کر رہے ہو، کوئی اجنبی آدمی ہے، ٹائٹ جواب دو، بولو رانگ نمبر ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے جاننے والا، کہو کہ فلاں صاحب نہیں ہے، آپ کو کن سے بات کرنی ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ بات کیجئے گا۔ آپ کا لہجہ جو آپ کا دربان ہے اور آپ کا حیائے ایمانی جو آنکھوں کا پردہ ہے، اس کو اپنا دربان بنائے رکھو، وہ آپ کا باڈی گارڈ ہے، اس کو لے کر چلو گی، کوئی آپ کی طرف ایسے کر کے نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھنے کی، اور کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں ایمانی جنون اور ایمانی حیا لے کر چلیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی ماں دودھ پلائی ہے، جو ہماری بیٹیوں اور بہن کی طرف ایسے کر کے دیکھ لے، نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کو اپنا باڈی گارڈ بنائیے، آپ کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن کی زبان ہے، بس ہماری بہنوں، ماؤں، خالاؤں، بھابھی، بڑی بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نگرانی کریں کہ چھوٹی بچیاں، لڑکیاں، گھر کی چھوٹی بچیاں وہ موبائل پہ کہاں بات کر رہی ہیں، گھنٹوں کن سے بات کر رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری ماں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری بھابھی کی بھی ہے، یہ ذمہ داری خالہ اور چاچی کی بھی ہے کہ وہ پوچھے کہ 1 گھنٹہ کہاں بات کر رہی ہے۔ تو شادی شدہ نہیں ہے کہ شوہر سے بات کرے گی، آخر ماجرا کیا ہے؟ جب وہ پوچھے گی تب اس کو احساس ہوگا کہ ہاں کوئی پوچھنے والا ہے، تب وہ ڈریں گی۔ ویسے اس لیے یہ ذمہ داری ہر الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے اپنے بارے میں اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اور اللہ کے ہاں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے بھی کہیں گے کہ آپ بیٹیوں پر نگاہ رکھیے، اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ آپ بیٹیوں پر نگاہ رکھیے۔ یہ مسلمان ایک مرد جو اپنے 2 بیٹیوں پر 2 بیٹوں پر نگاہ نہیں رکھ سکتا، اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے اسلامی معاشرہ میں زندہ رہنے کا؟ مسلمان آپ اور ہم اپنی 2 بیٹیوں 4 بچوں پر نظر نہیں رکھ سکتے،
تو ہمارا شریعہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے بچوں پر نظر کیسے رکھے گی؟ یقین مانیے ہمیں خود اپنا ذمہ اٹھانا ہوگا، اپنے گھر کی فکر کرنی ہوگی اور اپنے بچے اور بچیوں کے دین و ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ اس لیے ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنے دوپٹے کے کونے پر یہ گٹھڑی بناؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اور سنو کہ ہماری بچیوں جب بھی گھر سے نکلو تو حجاب، نقاب، دوپٹہ، گھونگھٹ میں نکلو، اپنے جسم کو ڈھانک کر نکلو، اپنے جسم کو چھپا کر نکلو۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ہماری بیٹیوں، آپ اس کپڑے کو، حجاب کو، نقاب کو معمولی کپڑے کا ٹکڑا مت سمجھو، یہ تو فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، جس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیٹیوں اور بہنوں کے سروں پہ تان دیا اور فرمایا کہ ہماری بیٹیوں، جب تک تم اس چادر عفت کی حفاظت کرو گی، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، اور جس دن تم نے اس چادر کو بوجھ سمجھ لیا تو اللہ تمہیں سر بازار بے آبرو کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔